پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 6 بچے تھے، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ تو خیر جب پیدا ہوئے بہت کم ایج میں ہی وفات ہو گئی ان کے بیٹوں کی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ ایون دو شی واز دا 5th child, بٹ وٹ واز سو اسپیشل اباؤٹ ہر کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شی ہیز کمپلیٹڈ ہر فیتھ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو اس کی 2-3 ریزنز بتاتے ہیں اسکالرز ان کی اسپیشلٹی کی. ایک تو ریزن یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ از دی ڈاٹر جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارا، اینڈ دیٹس وائی شی گاٹ سو مینی کوالٹیز فرام خدیجہ رضی اللہ عنہ، بیکاز انہوں نے بہت ٹائم گزارا حضرت خدیجہ کے ساتھ. اور حضرت خدیجہ واز آلسو دا وومن ہو ایکچولی پرفیکٹڈ ہر فیتھ. میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ سارا ڈسکس کیا ہے پرانی ایپیسوڈز میں. اور دوسری اسپیشلٹی یہ بتائی جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کہ شی از دی اونلی ون who was with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for the most time when no one else was. وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مومنٹس میں تھی being the daughter جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا. آئی ایم شیور جو فادرز یہ سن رہے ہیں اور جو مدرز یہ سن رہی ہیں they can relate to it. اور باپ اور بیٹی کا جو ریلیشن ہے نا، باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے بڑی اسپیشل ہے. بیٹیاں بہت نرم دل ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کا بہت کرتی ہیں. اکثر بیٹے جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں باپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جن کی صرف بیٹیاں ہیں وہ تو بہت زیادہ اس بات کو اکنالج کریں گے کہ کتنی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں. یعنی ان کی ساری کیئر، سارا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میں اس کو دیکھوں، میری ماں کو میں دیکھوں اور باپ کا خیال رکھوں اور باپ کو کھانا کھلا کے دوں اور اس کی کیئر کروں وغیرہ وغیرہ. تو دیٹس وائی چونکہ ان کا بہت زیادہ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا. امیجن کریں کہ کیا رول انہوں نے نبھایا. امیجن دا مومنٹس دے بوتھ ہیڈ ٹوگیدر، کیا مومنٹس وہ اسپینڈ کرتے ہوں گے دونوں. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی، ابو طالب کی وفات ہو گئی، تو سوچیں کہ گھر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ ہوتے تھے. باہر تو صحابہ ہوتے تھے، ظاہر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو بی اراؤنڈ دیم، یوز ٹو بی ود دیم، لیکن گھر میں حضرت فاطمہ تھی صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اینڈ شی واز جسٹ اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی ایڈ کے لیے آتی تھیں، ان کی مدد کے لیے آتی تھیں بہت سے موقعوں پہ. تو شی اسپینڈ سو مچ ٹائم ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزمبل کرتے ہوئے ان ہز اسپیچ، ان ہز مینرزم اینڈ ان ہز کنورسیشن کسی اور کو نہیں دیکھا. یعنی بالکل گفتگو بھی اس طرح فرماتی تھیں اپنے والد کی طرح، ان کے مینرز بھی اسی طرح کے تھے، ان کا اخلاق بھی اسی طرح کا تھا، ان کا دل بھی اسی طرح کا تھا. شی ہیڈ اے بیوٹیفل ہارٹ اینڈ ایکچولی مساکین کی مدد کیا کرتی تھی. اور ایون دو کہ ورلڈلی وائز اتنی رچ نہیں تھی، کیونکہ حضرت علی صلی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے، وہ میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی انہوں نے کیئر کی، اتنا رہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پیپل ایکچولی یوز ٹو کال ہر ام ابیہا. ام ابیہا سے مراد ہے کہ دا مدر آف ہر فادر، یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹرلی مدرلی کیئر انہوں نے کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے جن کی بیٹیاں ان کا خیال رکھتی ہیں. سو بیٹیاں بہت اسپیشل ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے ٹائٹلس ہیں. ون آف دا ٹائٹلس شی گاٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز الزہرا. الزہرا کا مطلب ہوتا ہے دا سپلینڈڈ ون، اور الزہرا دا سپلینڈڈ ون کہنے کی انہیں وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شی ہیڈ اے بیوٹیفل ریڈینٹ فیس، چمکتا ہوا چہرہ لائک فل برائٹ مون. اور اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ان کا چمکتا ہوا چہرہ تھا ایک چمکتے ہوئے مون کی طرح. تو دیٹس وائی شی واز کالڈ الزہرا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ شی ریزمبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایوری تھنگ مور دین اینی ون ایلس. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آنر کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بہت آنر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکشن سے، اپنے کیریکٹر سے مثال قائم کی ہے کہ بیٹیوں کو کتنی عزت دینی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ انٹر ہوتی تھی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ گیٹ اپ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ گریٹ ہر، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ کس ہر، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ دین ہولڈ ہر ہینڈ
اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس جگہ بٹھایا کرتے تھے جہاں پہ وہ خود تشریف فرما تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چادر پہنایا کرتے تھے اپنی. تو یہ آنر دینے کے لیے، یہ انہیں بہت زیادہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے بابا تمہاری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. امیجن کرو کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے کہ نبی اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں. سو دیٹس وائی شی از ون آف دی گریٹسٹ وومن. حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ، ظاہر ہے ان کا تذکرہ آتا ہے کہ دے آر دی گریٹسٹ وومن آف دی ارتھ دیٹ ایور لیوڈ آن دس ارتھ، اینڈ ڈیفینیٹلی شی از دی لیڈر آف دا وومن آف پیراڈائز، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، لائک اے پرنسس. لیکن ہمارے ہاں جب یہ سینٹینس کہا جاتا ہے نا کہ اپنی بیٹی کو رائلٹی کی طرح، پرنسس کی طرح ٹریٹ کرو، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے کہ رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ لٹرلی انہیں پرنسس والے کپڑے پہناؤ، انہیں پرنسس کی طرح رکھو، اور انہیں دولت بہت زیادہ ان پہ لگاؤ، اور ظاہر ہے کہ بہت مہنگی مہنگی چیزیں انہیں دو. ہمارے ہاں رائلٹی کو جو ہے وہ اس سینس میں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سینس میں نہیں ہے. دیکھیں آج کل برانڈز کا دور ہے، آج کل مہنگی مہنگی چیزوں کا دور ہے. سننے میں آتا ہے کہ شادی کے لہنگے اب 10 لاکھ 15 لاکھ، یہ جو بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں وہ تو اتنے مہنگے مہنگے کپڑے جو ہے وہ بناتے ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے لہنگے جو ہے وہ بناتے ہیں. تو رائلٹیز کی طرح ٹریٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویسے ڈاٹر کو کبھی نہ پوچھو، لیکن ان ٹرمز آف کلوتھنگ، ان ٹرمز آف آل ادر مٹیریل تھنگس آپ پرنسس کی طرح رکھو. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ رائلٹی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، دیٹ از ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ ود ہر، دیٹ از ان ٹرمز آف ٹاکنگ ٹو ہر، دیٹ از ان ٹرمز آف کہ جتنا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت آنر کرتے تھے اس کے مطابق. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سپوائل کیا جاتا ہے اولاد کو. یہ بات بڑی ضروری ہے کہ میں یہاں پہ مینشن کروں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی کسی بات کو نہ کریں، اور اس کا مطلب یہ کہ ہم انہیں بہت مہنگی مہنگی چیزیں لے کر دیں. اور اس سے ظاہر ہے کہ بری عادت بھی پڑ جاتی ہے. جب کسی ایسی فیملی میں بندہ جائے، شادی کسی ایسی فیملی میں ہو جائے جو اس شاید لیول کی نہیں ہے، تو ڈپریشن بھی ہوتی ہے، پھر ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اصل میں رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کریں اور اپنی بیٹیوں کو بہت آنرڈ فیل کرائیں، اور کبھی ان کو یہ فیل نہ کرائیں کہ وہ کسی سے کمتر ہیں یا بیٹے ان سے اوپر ہیں. یہ فیلنگ کبھی نہیں بیٹیوں کو آنی چاہیے. تو دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آلویز ٹریٹڈ ہر ان دیٹ سینس، اور دیٹس وائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چوز دا بیسٹ آف دا مین حضرت علی رضی اللہ عنہ. ایون دو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پروپوزلز آتے تھے فرام ویری رچ صحابہ، بہت ویل اسٹیبلش رچ صحابہ پروپوزل لے کر آتے تھے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو چوز کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. جیسے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ جب ہجرت کر کے آیا حضرت علی، تو حضرت علی بڑے افسردہ تھے کہ آپ نے ظاہر ہے بردرہڈ قائم کی ہے، اخوت قائم کی ہے مسلمانوں کے درمیان، تو میرا اخی کون ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم held his hand and he said کہ I am your اخی and you are my اخی، آپ میرے بھائی ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم chose the best men amongst all other men، حضرت علی رضی اللہ عنہ for حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی دلی خواہش بھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی. انفیکٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، اس نیت سے آتے تھے، لیکن ان سے بات نہیں ہوتی تھی، وہ نروس ہو جاتے تھے، وہ تھوڑا سا شائع ہو جاتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور بہت اچھے سے چہرے پڑھ لیتے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ اسمائل اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے. تو ایک دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ لگتا ہے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں. تو حضرت علی جو ہے ایک دم نروس ہو گئے، شائع ہو گئے، اینڈ ہی سیڈ کہ یس یا رسول اللہ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس مہر کیا ہے دینے کے لیے، یعنی ہی ایگریڈ آل آف اے سڈن، انسٹنٹلی ایگریڈ، کیونکہ حضرت علی صلی اللہ عنہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ میں بھی تھے. تو ہی سیڈ کہ میرے پاس تو صرف ایک شیلڈ ہے. یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ whom did پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم preferred for his daughter، جن کو پروفٹ نے لٹرلی پرنسس کی طرح اور ایک رائلٹی کی طرح رکھا، اور ان کے لیے وہ کس کو چوز کر رہے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے مہر کیا ہے، صرف ایک شیلڈ ہے. ہمارے ہاں رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں رشتے ہوتے ہیں کہ دولت دیکھی جاتی ہے. خیر اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے،
مثال کے طور پہ آپ دولت والے ہیں, آپ نے کوئی ایسا ہی بندہ دیکھنا نا جو دولت مند ہے, مطلب دولت مند سے مراد ہے ایٹ لیسٹ آپ کے اسٹیٹس کا ہے, اور یہ نہ ہونا کہ کل کو اتنا ڈفرینس آ جائے, فائنینشیل ڈفرینس اتنا آ جائے کہ بعد میں بات ہی نہ بنے, جیسے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان ہوا تھا. سورہ احزاب میں پورا یہ تفسیر میں واقعہ آتا ہے کہ سوشل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ فرق تھا. بٹ اینی وے, اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے, اتنا مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی اچھے متقی اور اچھے گھرانے کے نوجوان کو اس بیسس پہ ریجیکٹ کر دو کہ نہیں یار یہ ہم سے تھوڑا سا ڈاؤن ہے فائنینشلی, یا نہیں یار یہ تو اس کا کوئی فائنینشیل فیوچر نہیں ہے. فائنینشیل فیوچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہے, اس لیے پریفر دا ون ہو از آن دین, ہو از آن ریلیجن. تو بہرحال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ علی آپ ایسا کریں, اس شیلڈ کو بیچ دیں, اور جو بھی بیچ کے آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ پھر آپ مہر رکھ دیں, ڈاوری رکھ دیں. تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس شیلڈ کو بیچا, اور جو مہر تھا وہ پھر اس شیلڈ کے بدلے جو بھی ملا حضرت علی صلی اللہ عنہ کو, دیٹ واز دا مہر آف حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ.